والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. یہ بلا فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات. دعا ہے پروردگار عالم بانیان کی یہ صفحہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے. بھائی امداد حسین اور ان کے جتنے معاونین منتظمین میرے سمیت اس پاک ذکر میں نوکری کر رہے ہیں، مالک سب کی ڈیوٹی قبول فرمائے. آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک ہے اور یہ ذکر علی، یوم علی اور شب قدر کی نزول قرآن کی راتیں ہیں. انتہائی بابرکت ٹائم ہے جس میں آپ سب سے بڑی عبادت میں تشریف فرما ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس پربرکت اور مہنگے ترین ٹائم کا فائدہ لیتے ہوئے باجماعت میرے بھائی بھی میری بہنیں بھی باجماعت آمین کہیے. میرے اللہ امام حسین کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرما. میرے اللہ سخی حسن کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرما. میرے اللہ دو جہاں میں سب سے افضل پاک بی بی کی نالین کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرما. میرے اللہ میرے مولا امیر المومنین کی ولایت مطلقہ کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے کائنات کی سب سے افضل ذات کا جو حسین کے نانا ہیں، جو بی بی پاک زہرا کے بابا ہیں، جو ہمارے مولا علی کے مولا ہیں، پاک مصطفیٰ کی نبوت و رسالت و عصمت و طہارت کے صدقے میں ہم سب بھائیوں کی سب بہنوں کی اجتماعی معافی اور توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ایک خصوصی دعا ہے، ضرور آمین کہیے. میرے اللہ جہاں جہاں بھی علی ولی اللہ والا باطل سے ٹکرا رہا ہے اللہ اسے فتح و کامیابی دے. پروردگار باطل کو صفحہ ہستی سے نست و نابود فرما. پاکستان میں امن و امان کی سلامتی کی بحالی کے لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاک خون پہ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دی. نعرہ تکبیر. کیونکہ روزے کی حالت ہے تو میں آپ کو بالکل نہیں کہوں گا کہ زیادہ بولیے، بس جتنا بول رہا ہے اتنا کافی ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات. اجازت ہے جناب؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کو پتہ ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ عرفان جی ٹاؤن میں جب نوکری کا موقع ملے میں ضرور حاضری دیتا ہوں. آج وہ ٹائم کی شارٹیج اتنی تھی کہ مجالس زیادہ تھیں، پھر بھی میں نے بانیان سے بھی ریکویسٹ کی. میں نے کہا میں گجرانوالہ میں بے شک تھوڑی سی حاضری ہو، میں عرفان جی ٹاؤن میں ضرور نوکری پیش کروں گا. الحمدللہ غازی شہنشاہ نے کرم کیا اور میں آپ کی زیارتوں کو لیا گیا. تو کیا اجازت ہے میں بات شروع کروں جناب؟ بھائی جان، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، ایک لفظ ہے جو آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہے، لیکن آج اس کی تشریح سن لیجیے کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے. ذاکر صاحب، سائیں جی وہ لفظ ہے عرش. عین رے شی، عرش. میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں کہ بھائی عرش کسے کہتے ہیں تو آپ آرام سے کہہ دیں گے کہ وہ سب سے اونچی جگہ، اور اس میں شک بھی نہیں. صحیح ہے، بالکل صحیح. یہ لفظی معنی ہے عرش بلند، یہ صحیح ہے. جو اس کا اندرونی معنی ہے نا، اصطلاحی معنی، وہ کوئی اور ہے. اگر آپ نے وہ ابھی سن کے یاد کر لیا تو آپ سمجھیے کہ صفحہ اعضاء کا مول پڑ گیا. پہلے میں مشکل لفظ بیان کرتا ہوں جو کتاب میں لکھا ہے، پھر میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دیسی بندہ ہوں، پنڈ کا بندہ ہوں، پھر میں آسان اس کا ترجمہ کروں گا تاکہ بچے بھی سمجھیں. عرش سائیں جی
ریکارڈ ہو جائے گا نا، پھر لوگوں کو فائدہ ہوگا. اس کے بعد میں بچوں کو سمجھاتا ہوں. پہلے مشکل ہے، پہلے عرش کا مشکل الفاظ میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. عرش ایسی بلندی کو کہتے ہیں جہاں سے امور تکوینیہ کا نفاذ ہوتا ہے. یہ مشکل ہے نا، میں نے پہلے کہا تھا نا مشکل ہے. ہاں مشکل ہے، امور تکوینیہ یہ کتاب میں لکھا ہے. اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. یعنی فرض کریں بھائی جان، آپ کا اسم گرامی کیا ہے جناب؟ سعید بھائی. سعید بھائی، میں آپ کی مثال دوں تو آپ ناراض تو نہیں نہ ہوں گے. سعید بھائی کتنا دنیا میں جئیں گے، اللہ ان کو کتنی اولاد دے گا، کتنا مولا کا رزق کھائیں گے، کتنا مال کمائیں گے، کب صحت آئے گی، کب بیماری آئے گی، کتنے پوتے ہوں گے، کتنے نواسے ہوں گے. یعنی آپ کی زبان میں جو قسمت ہوتی ہے نا، قسمت، اس کا تعلق ہے امور تکوینیہ سے. یعنی اب آپ کو سمجھ آئے گی. یعنی پوری کائنات کی قسمت جہاں سے نکلتی ہے نا، اسے عرش کہتے ہیں. بھائی جان آپ نہیں بول رہے، یہ شرٹ والے بھائی آپ نہیں بول رہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. اب مہربانی، اب میں اس کی مزید تشریح کرتا ہوں. یہ کیا ہے جی؟ کہا جی یہ SHO کا آفس ہے. اوکے. یہ کیا ہے جی؟ یہ جی وکیل صاحب کا آفس ہے. یہ گجرانوالہ کچہری کے پاس کیا جی؟ یہ جی CPO صاحب کا آفس ہے. ٹھیک ہے، آفس یعنی دفتر، افسران کا دفتر ہے. اب اتنا سا بولیں گے پھر میں ترجمہ کروں گا. دفتر توحید کو عرش کہتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں انشاءاللہ مجھے امید ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، مجھے امید ہے کہ میں اپنا لفظ جو ہے مشکل وہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں. کیونکہ اب جو بچے ہیں، معصوم بچے، یہ بھی سمجھ رہے ہیں دفتر توحید یعنی انسان کی قسمت، پوری کائنات کی قسمت. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، پوری کائنات کی قسمت. یعنی اگر کوئی ہماری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے تو ادھر لکھا ہوا ہے کہ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، ہم تو دعا کر رہے ہیں، لیکن ادھر لکھا ہوا ہے کہ فلاں مومن سے اس کی شادی ہوگی، اللہ اتنی اولاد دے گا، یہ بچی، یہ بیٹی اتنی دیر زندہ رہے گی، دادی بنے گی، نانی بنے گی، پردادی بنے گی، پڑنانی بنے گی. اسی طرح ہر بھائی کا بھی. تو مرد عورت انسان جن و انس کی کائنات کی جو قسمتیں ہیں نا، کون کتنا جیے گا، کتنا کھائے گا، یہ ساری کائنات کی قسمت جس دفتر سے نکلتی ہے اسے عرش کہتے ہیں، اور عرش کے اوپر جس کی جوتی ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت. ذاکر صاحب بہت شکریہ. اللہ یا اللہ آپ کو سلامت رکھے. مہربانی جناب، شکریہ. مالک آپ کو سلامت رکھے. جی آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ذاکر صاحب میں پورا دن ویٹ کرتا رہا ہوں، آپ کی کال نہیں آئی. میں نے کہا شاید پھر پروگرام نہیں ہے. اشتہار بھی نہیں میرے پاس آیا اور کال بھی نہیں آئی تھی آپ کی، جو آپ نے حکم کیا تھا نا ایک میرے خیال ہے 10 رمضان کا. تو میں پورا دن ویٹ میں رہا. پھر شام کو شہزاد بھائی نے کال کی. میں نے کہا نہیں، مجھے ذاکر صاحب نے یاد نہیں کروایا. تو انشاءاللہ اشتہار بھی میں نے نہیں دیکھا، پتہ نہیں پھر پروگرام ہوا ہے یا نہیں. حاضری روڈ پہ ہوا ہے پروگرام؟ ہوا ہے. تو ایک کال کر دے تو میں حاضر ہو جاتا. چلیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. عرش بھائی جان جہاں سے کائنات کی قسمتیں نکلتی ہیں. ہوں سب تو بڑا فکر آکھیے، پھر سٹارٹ کریے. سب سے بڑا ہم اپنی قسمت میں کہتے ہیں کاش میرے پاس ایسا ہوتا، کاش میری قسمت ایسے ہوتی. بھائی جان تو وہ جو انکل جی، وہ جو قسمت کو ہم قسمت کو کوستے ہیں نا، وہ لفظ کاش سے. کاش، یہ بھائی بیٹھے ہیں، یہ کہیں گے، میں کہوں گا کاش میرے پاس موٹر سائیکل ہوتا. یہ سعید بھائی بیٹھے ہیں، یہ کہیں کاش میرے پاس بڑی گاڑی ہوتی. ناظم ممبر صاحب بیٹھے ہیں، یہ کہتے ہیں کاش میرے پاس ٹرین ہوتی. ہوتا نا، کاش میرے پاس 1 ارب ہوتا. کوئی کہتا ہے کاش میرے پاس کروڑوں ہوتے. تو یہ قسمت ہے نا. اچھا، جہاں سے یہ کاش نکلتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں انج ہلا تو پھر جملہ کھاں، اتنا بڑا فکر ہے. جہاں سے یہ سارا کاش نکلتا ہے بھائیوں بہنوں، اسے کہتے ہیں عرش. ایک عالم ربانی کہتا ہے میں نے عرش سے پوچھا
سارے کاش جو تجھ سے نکلتے ہیں، کیا تو نے بھی کبھی ہل ہل کے کہا کہ کاش ایسا ہوتا؟ عرش کہتا ہے ایک ہی بات ہے، میں کہتا ہوں کاش میں عرش نہیں، نجف کی وہ مٹی ہوتا جس میں علی سوتا۔ اللہ آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے بھائی، بہت شکریہ بھائی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ آپ کی جوانی سلامت۔ چاچا جی بہت شکریہ، خدا آپ کو بچوں کے ساتھ شاد و آباد رکھے بھائی، بہت شکریہ۔ میں آپ کی دعا آ گئی نا تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میری نماز مکمل ہو گئی تھی۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ پاک آپ کی عزت رزق میں اضافہ فرمائے، خدا آپ کی نمازیں، آپ کا روزہ اور بالخصوص آپ کی عزاداری علی ابن ابی طالب جو ان دنوں میں آپ میرے مولا کا ماتم کر رہے ہیں، اللہ اسے قبول فرمائے۔ بات شروع کر دیں اب؟ یہ کیا ہے اور آپ کے پاس بھی ہے؟ پروردگار، اب میں شروع کرنے کو میرے جناب، یہ تحفہ تھا جو میں نے ہدیہ کر دیا۔ مالک، جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں، ہمارے پاس موبائل ہے سائیں جی، کبھی جیز ٹو جیز، کبھی جیز ٹو یو فون، کبھی یو فون ٹو ٹیلنر، کبھی وارد۔ پروردگار تو بھی اپنے نبیوں سے بات کرتا ہے، تیری سم اور نیٹ کا نام کیا ہے؟ نوجوانوں اس کے مطابق بھی کلام ہونا چاہیے نا، کیونکہ اس ٹائم تو ہر شے ہی ہے نا۔ پروردگار تیرے پاس کون سا نیٹ ہے، تیرے پاس کون سی سم ہے، تیرا کیا طریقہ ہے؟ ہم تو آپس میں بات کرتے ہیں 3 طریقوں سے، ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ جو میری بیٹیوں کی آواز آ رہی ہے بیٹا، جو بچوں کی ذرا کنٹرول کیجیے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کال کرتے ہیں، ایک۔ دوسرا طریقہ یہ ہے ہم وائس میسج چھوڑتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے ہم میسج ٹائپ کرتے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ چوتھا ہے تو دس دیو بیٹا، کوئی چوتھا ہے؟ یا کال ہوتی ہے، یا وائس میسج، یا ٹیکسٹ میسج، ریٹن میسج لکھا جاتا ہے۔ نہیں، وہ بھی کال ہی ہو گئی نا، یعنی بات چیت کرنا، چاہے آڈیو ہو چاہے ویڈیو ہو، وہ کال میں آ گیا نا، وہ کال میں آ گیا۔ وہ آپ یوں کر لیں یا یوں کر لیں، وہ تو کال میں آ گیا نا۔ کال آڈیو یا کال ویڈیو 1، وائس میسج 2، ریٹن 3۔ اللہ کہتا ہے اتفاق یہ ہے کہ میں بھی جب اپنے نبیوں سے بات کرتا ہوں نا، تو میرے بات کرنے کے بھی سائیں جی 3 ہی طریقے ہیں۔ سورہ شورا سورہ نمبر 42، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں 3 طریقے اللہ کے پڑھنے لگا ہوں۔ جب دوسرا طریقہ آئے گا تو آپ کی سونی آواز ممبر تک آٹومیٹک آ جائے گی۔ اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ فرمایا میں 3 طریقوں سے اپنے نبیوں سے بات کرتا ہوں، یا میں ڈائریکٹ ان کے دل پہ میسج چھوڑتا ہوں، یا پھر پردہ لگا کے بات کرتا ہوں۔ بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، جو پہنچا میرا سلام ہے جی۔ چاچا جی دعا فرما رہے ہیں۔ چاچا جی اللہ کہتا ہے یا تو میں ڈائریکٹ کال کرتا ہوں دل پہ، یا میں پردہ لگا کے بات کرتا ہوں، او یرسل رسولا، یا میں فرشتہ بھیج کے بات کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نبی سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ نے ہمیں بڑی عزت دی ہے، ساڑیاں گلاں اللہ نہ ہوندیاں نے۔ اس کا مطلب ہے آدم یہ کہہ سکتا ہے میں وہ ہوں جس سے اللہ بولتا ہے، نوح یہ کہہ سکتا ہے میں وہ ہوں جس سے اللہ بولتا ہے، ابراہیم یہ کہہ سکتا ہے میں وہ ہوں جس سے اللہ بولتا ہے، ذاکر صاحب موسیٰ یہ کہہ سکتے ہیں میں وہ ہوں جس سے اللہ بولتا ہے، عیسیٰ یہ کہہ سکتے ہیں میں وہ ہوں جس سے اللہ بولتا ہے۔ دیواروں پہ کافر شیعہ کافر لکھنا آسان ہے، ہماری بات کا جواب دینا مشکل ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، مرد و خواتین، 100 لاکھ نبی سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتے ہیں اوے ہم وہ ہیں جن سے اللہ بولتا ہے۔ ایک تیرا مرشد علی ہے جو کہہ سکتا ہے ہم وہ ہیں جس کے لہجے میں بولتا ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ۔ سلامت رہیں بھائی۔ انکل جی مہربانی، مالک آپ کو، ذاکر صاحب بہت شکریہ، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یہ جو میرے شہزادے بھائی بیٹھے ہیں ان کی توجہ بھی ہے کیا دیکھنے ہیں؟ بھائی جان توجہ ہے جناب؟ مالک آپ کو سلامت رکھے۔
ہاں صدقے مہربانی جناب، مولا پائنتر پاک آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ بھائی ناظم ممبر صاحب۔ یہ میں نے پوچھا پروردگار سے کہ مالک تو نبیوں سے کلام کیسے کرتا ہے؟ سوال نمبر 2، بھائی جان قرآن پڑھنا ہے، روزہ ہے، اور میں نے اکثر یہ اعلان کیا ہے، آج میرا خیال ہے 20واں ہے نا جی، تو میں جب 20 میں 1 سے لے کے 20 تک کچھ شاید کچھ دن خالی بھی ہوتے ہیں، وہ مجلس میں پڑھتے ہیں، تو جہاں جہاں بھی موقع ملا ہے 10 15 20 مرتبہ 18 مرتبہ جتنا بھی ہے، میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ فقہ جعفریہ میں علی ولی اللہ والے مذہب میں، ماتم حسین والے مذہب میں صرف کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ آپ کہیں کہ یہ بات اللہ اور 14 نے کہی ہے جبکہ انہوں نے نہ کہی ہو تو کہتے ہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہمارے مذہب کا تھوڑا امتیاز ہے۔ علی ولی اللہ والے مذہب میں کوئی مومن، کوئی بندہ، کوئی ذاکر ایسے اٹھ کے کہہ دے مثلا بی بی پاک سیدہ نے یہ کہا جبکہ وہ بی بی پاک کا فرمان ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ اتنا سختی ہے ہمارے ممبر پہ، ہمارے مذہب میں جھوٹ پہ لعنت کی اتنی سختی ہے، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ میں بھی ذمہ داری سے پڑھتا ہوں، آپ بھی ذمہ داری سے نہیں ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اے اللہ اب یہ بتا، تو نبیوں سے بولتا ہے 3 طریقوں سے، اوکے، اب یہ بتا کہ تیرے نبی تیری رسالت کا فریضہ انجام دے کر اپنی امتوں کو لے کر جب تیری بارگاہ میں واپس آئیں گے، اس وقت فلم دکھا، فلم کیسی ہوگی؟ ہم نے یہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں، جب چاہیں اس مجلس کے بعد میں فلم دیکھیں گے، کس نے کیا پڑھا، کس نے کیسے سنا، وہ لگا ہوا ہے۔ کیا تیرے قرآن میں بھی کوئی کیمرہ ہے کہ اگر ہم اسے دیکھیں تو ہمیں پہلے ہی اندازہ ہو جائے چھوٹے بیٹا کہ اللہ قیامت کے دن نبیوں کو کیسے بلائے گا؟ فرمایا سن، وہ تھا سورہ شورا، اب سورہ قاف، 2 نقطوں والا قاف، یہ سورہ نمبر 50 ہے، 114 میں سے 50واں سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید۔ اللہ کہتا ہے قیامت والے دن، تھوڑی اتنے مجلس ہو جانی ہے، قیامت والے دن ہر نبی اپنی اپنی امت کو لے کر میری بارگاہ میں واپس اس شان سے آئے گا کہ نبی ڈنڈا پکڑے ہوئے پیچھے ہوگا، اس کی امت بالکل ویسے اس کے آگے ہوگی جیسے ایک چودھری صاحب اپنی حویلی سے اپنا مال ڈنگر نکالتے ہیں چراگاہ یا پانی پلانے کے لیے، اور وہ ڈنڈا پکڑے ہوئے پیچھے ہوتے ہیں، ان کی گائے، ان کی بھینسیں، ان کی بکریاں ان کے آگے، یعنی مال ڈنگر آگے، چرواہا پیچھے۔ اللہ کہتا ہے بالکل اسی طرح ہر نبی ڈنڈا پکڑے ہوئے پیچھے ہوگا، اس کی امت آگے ہوگی۔ پتہ نہیں کون سا شیعہ جو نہ بولے، بطول کا بابا کہتا ہے یا علی انتا قائد الغر المحجلین، یا علی فقط کائنات میں تو ہے کہ تو آگے ہوگا، تیرے شیعہ پیچھے ہوں گے۔ اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے، جسے مولا نے ہاتھ دیا ہے اس کے ہاتھ کی زیارت ہونی چاہیے تھی بھائی۔ حیدری بے شک واہ، علی 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 یا علی یا علی یا علی مدد حق۔ مولا پائنتر پاک آپ کو سلامت رکھے۔ میرے بھائی متوجہ ہیں جناب؟ کہا وہ جو میں نے کہا تھا نا جملہ کہنے لگا ہوں وہ ہونا لگا، اللہ کی قسم اتنا بڑا فکر ہے بھائی جان، اتنا بڑا فکر ہے کہ دل کرتا ہے میں 50 مرتبہ اپنے آپ کو خود کہوں واہ 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 واہ، لیکن پھر یہ ٹائم ضائع ہو جائے گا نا، اس لیے آپ کی واہ واہ میں کمی نہیں ہے، میں کیوں کہوں؟ لو جتوا جو شامل محترم ذرا آنکھوں میں آنکھیں رکھیے گا۔ اللہ کہتا ہے ہر نبی پیچھے ہوگا چھوٹے بھائیوں، اور امت کہاں ہوگی؟ نہیں، امت آگے، امت آگے، نبی ہونا کیا چاہیے؟ نبی آگے ہو، امت پیچھے ہو۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سائق، اللہ کہتا ہے نہیں، نبی پیچھے، امتیں آگے، یعنی حضرت موسیٰ پیچھے ہیں، امت آگے، حضرت عیسیٰ پیچھے ہیں، امت آگے، جناب سلیمان پیچھے ہیں، امت آگے، ہے نا؟
حضرت نوح پیچھے ہیں، امت آگے. یا علی تو آگے ہوگا، تیرے شیعہ پیچھے ہوں گے. میں نہیں آکھنا کل تک بولتے رہو تو میں نہیں آکھنا پورا پنڈال اٹھ پوے. حق بنے تو آپ کی با جماعت سونی آواز ممبر تک آئے. روزہ رکھا ہوا ہے، اتنی تو ہمت نہیں کہ میں زور سے کہہ سکوں، لیکن جتنی ہمت ہے اتنے زور ضرور گاؤں گا. حضرات میں نے عالم معنی میں پوچھا یا علی وجہ کیا ہے؟ ہر نبی پیچھے ہے، تو آگے کیوں ہے؟ علی مولا کی آواز آئے گی یقیناً جاگا مجتبائی. اصل گل لے وے نبیوں کو خطرہ ہے کہ کہیں ان کی امت انہیں چھوڑ کے بھاگ نہ جائے. علی مطمئن ہے، علی کو پتا ہے میرے شیعہ جنت تو چھوڑ سکتے ہیں، علی نہیں چھوڑ سکتے. مولا آپ کو سلامت رکھے. سرکار بہت شکریہ بھائی جان، خدا یہ خوبصورت چہرے سلامت رہیں. میرے عزیزوں میرے بھائیوں، مولا علی مطمئن ہیں اور بادشاہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اگر میں کسی شیعہ کی، اپنے بارے میں خود کہتے ہیں، اگر میں کسی شیعہ کی ناک اپنی تلوار سے کاٹ دوں پھر بھی وہ رتی برابر مجھ سے بغض نہیں رکھے گا. ایڈا مان ہے مولا نو تواڈے تے. علی فرماتے ہیں اگر میں اپنے مومن کی ناک بھی توڑ دوں پھر بھی وہ میرے بارے میں رتی برابر بھی بغض، کیونکہ میرے بارے میں بغض ناک کی وجہ سے نہیں ہوتا، ماں کی وجہ سے ہوتا ہے. ہائے ہائے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. سرکار بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا خیال ہے بالکل آپ تیاری میں ہیں کہ لو جی جاگا مجھ تو بھائی جڈا مرضی وڈا جملہ اسی تیار ہاں. اے اللہ، امداد بھائی اللہ صفحہ اللہ قبول فرمائے. اے اللہ تو کیسے کلام کرتا ہے؟ فرمایا 3 طریقوں سے. 1، اے اللہ تیرے نبی تیرے پاس واپس کیسے آئیں گے؟ فرمایا امتیں آگے ہوں گی نبی پیچھے ہوں گے. 2، انہیں گل جی مین گل رہ گئی. امداد بھائی کوئی حکم ہے؟ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. چل لو جی دھیان نہ سنا جی. ایتھے میری دھیاں نے نا انہوں کا شور آ رہا ہے. اے میرے اللہ تو کہتا ہے کہ میں نبیوں سے اس طرح سے بات کرتا ہوں. اوکے ہم نے مان لیا کیونکہ قرآن ہے، نہ مانیں گے تو بھائی کافر ہو جائیں گے. مان لیا. میرے اللہ کوئی تو ایسا وقت تھا نا جب کوئی نبی بھی نہیں تھا، تو نے کہا 1.25 لاکھ کو ہو جاؤ کن فیکون، تو وہ ہو گئے. تو جو سب سے پہلے تو نے بات کی تھی نبیوں سے، سعید بھائی، جو سب سے پہلے، ذاکر صاحب، جو سب سے پہلے اللہ تو نے بات کی تھی نبیوں سے، وہ کی سی. اللہ کی قسم آپ نے ٹھیک کہا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. لیکن چونکہ میں ذاکر ہوں میں ذرا بنا کے پڑھ لاں. گل یہ ہے جب تو آ چڑی ہے، گل یہ ہے میرے کو اس کے بعد کوئی گل نہیں. یہی ہے. پھر سن لو جی. اے اللہ جب تو نے اپنے نبیوں سے بھائی جان پہلی مرتبہ بات کی تھی وہ کی سی؟ اللہ فرمایا سورہ آل عمران. اللہ فرمایا جنیاں وڈیاں گلاں نے نا یہ آل عمران چوں ہی مل رہی ہیں. صدقے جاؤں سورہ آل عمران آیت نمبر 80 تے 1 کنا جے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو جی پہلی گل ہون لگی جے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ
اقررتم واخذتم على ذلكم مصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا کہاں شیعہ بیٹھا ہے کہاں سنی بیٹھا ہے، آواز بتائے گی کہاں کہاں شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہیں. اللہ کہتا ہے میرے حبیب اس وقت کو یاد کر چاچا جی جب ہم نے چوتھے آسمان پہ 1.25 لاکھ نبیوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا اور 1.25 لاکھ نبیوں تم سب پہ واجب ہے اپنے منہ سے اقرار کرو ہم 1.25 لاکھ نوکر ہیں، زہرا کا بابا سردار ہے. ہائے ہائے بادشاہ حیدری. بھائی جان مہربانی مالک آپ کو سلامت رکھے. اے نبیوں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ اس پر ایمان لاؤ، میرے محمد کے امتی ہو جاؤ. وَلَتَنْصُرُنَّ میرے نبی کی نصرت کرو، ہیلپ کرو، نوکری کرو، چاکری کرو. اس کا مطلب ہے 1.25 لاکھ نبی نوکر ہیں میرے مصطفیٰ کے. ایتھے کلو کہ نا جی آرام نے گل سن لو، داد بے شک اکا نہ آئے، خیر بالکل نہ آئے، مجھے دکھ نہیں. اتنا مجھے یقین ہو کہ ہر بندہ انج کرے کہ میں ہی سمجھ گیا. اس کا مطلب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام خادم ہیں میرے مصطفیٰ کے. یار تھوڑا تھوڑے بولے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیڑا جتی دا ٹھڈا مارے تے مردہ جاگ پوے، وہ عیسیٰ علیہ السلام خادم ہیں میرے مصطفیٰ کے. مولوی صاحب چرس تے پنگ پی کے نہیں اسی آندے علی بلا فصل ہے، ترلا ہی نہیں ہے صرف. جس محمد کے نوکر موسیٰ اور عیسیٰ ہوں اس کا جانشین کیسا ہونا چاہیے؟ شہنشاہ 13 تک 2 ਤੋਂ 3 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਭਾਈ ਜਾਂਦਾ. اللہ تو سلامت رکھے. آئے چھپا لیتا ہے بے شک سچا انے ہو گئے، سچی گل ہے. بے شک ایسا ہی صحیح فرما رہے ہیں، بے شک صحیح فرما رہے ہیں. کہہ رہے ہیں بھائی کہہ رہے ہیں کہ جب بغض علی رکھ کے بندہ قرآن پڑھتا ہے نا تو قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے. میں اس بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہیں گل بھی سچی کی تھی تو گل تھوڑا ہاتھ بھی ہوڑا رکھا ہے. جو میں نے پڑھی ہے نا حدیث وہ یہ ہے کہ جو بغض علی رکھ کے قرآن پڑھتا ہے نا اب قرآن اس پہ لعنت کرتا ہے. اللہ کی قسم نہیں ہے. جو مولا کا بغض رکھ کے قرآن پڑھے قرآن وہ آپ کو لعنت کرتا ہے. ٹھیک ہے مالک آپ کو سلام. ورب بتا دل قرآن بل قرآن و جلان ہو. کچھ قاری ایسے ہیں وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں قرآن ان پہ لعنت کرتا جاتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. بھائی اللہ آپ کی معرفت کے رزق میں اضافہ فرمائے. اچھا اللہ کہہ رہا ہے ہم نے پاجی دھیان رکھا جائے ہم نے اگر میں یہ آیت سمجھانے میں کامیاب ہو گیا میری ڈیوٹی پوری ہو گئی. ہم نے چوتھے آسمان پر چھوٹے بھائیوں ہم نے چوتھے آسمان پر نبیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے وعدہ پرامس وچن لیا. اور ایکل بھائی لوگ اسٹار پلس بڑا میں نا وچن لیا وعدہ لیا کہ اے نبیوں تم سب پہ واجب ہے میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی نوکری کرو، میرے نبی کو اپنا آقا مولا ہادی رہنما مانو تے تسی سارے نبی مومن بن جاؤ. کدے میرے مصطفیٰ کے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. ایک باری رل کے دسو کتھے؟ تھوڑے بندے بولے ہو پھر دسو جی کتھے؟ ناظم ممبر صاحب چوتھے آسمان پر اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے. ہاں مہربانی مہربانی. بھائی کہہ رہے ہیں نبیوں سے رسولوں سے پیغمبروں سے اللہ کہہ رہا ہے. چلو اسی رسول پیغمبر نو ایک سائڈ رکھ کے لفظ نبی کا استعمال کر رہے ہیں. اللہ نبیوں سے کیونکہ آیت میں بھی نبی ہے نا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ النبیین جمع کا صیغہ ہے. سارے پٹا کٹی کرنے والے کیا جانے قرآن کیا ہے. نہ ان کے ذاکر کو پڑھنا آتا ہے نہ ان کے مجمع کو سننا آتا ہے. مولوی آ کے ویسے کیویں پڑھنے تو کیویں سننے ہیں. اللہ کہتا ہے ہم نے چوتھے آسمان پر نبیوں سے وعدہ لیا. مولوی صاحب اس کا مطلب ہے جو نبی ہوتا ہے نا وہ وہیں پہ نبی ہوتا ہے. جب نبی ہوتا ہی وہاں ہے تو گنجائش ہی کہاں رہی کہ اگر میرے بعد کوئی ہوتا وہ کیسے ہوتا.
मालिक आपके हाथों को सलामत रखे। नबी होता ही वो है जो वहाँ नबी हो। ऊंचा नारा हैदरी। मालिक का ज़माना आपके हाथों को सलामत रखे। भाईजान बहुत शुक्रिया। वाह, मौला आपको सलामत रखे, अपनी मार्फत खुदा आपको सलामत रखे। तो क्या कहा कि 1.25 लाख नबियों से कहा, भाईजान मेहरबानी, क्या कहा? तुम सब पर वाजिब है, हाय हाय, तुम सब पर वाजिब है मेरे मुस्तफ़ा की नौकरी करो। भाईजान मैं इसलिए रुका हूँ, मेरा छोटा भाई आ रहा है रईस, बहुत ही कमाल का जाकिर। ठीक हो? क्या है? मैं इतना जल्दी तो बुलाऊंगा, ठीक है? सामत मैं बुलाया, ठीक हो? ठीक है ना? अच्छा, इजाज़त से, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ा अच्छा, मैंने कसीदा सुना है कोई 2-4 दिन पहले। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि यहाँ भी वो कसीदा ज़रूर पढ़िएगा। और वो जो शेर आपने वहाँ पढ़ा था ना 15-20 मरतबा, वो तराशने वाला, हीरा तराशने वाला, मेरे इलाके वाले हैं, मुझे पता है इनकी मार्फत का, ये भी आपको बार बार कहेंगे वो ही पढ़ो। और आपने सुनना है जी कसीदा, वो सुने। मैं इनके कसीदे का फ़ैन हूँ, आशिक हूँ जी, ऐसा इन्होंने पढ़ा था। अल्लाह आपको सलामत रखे जी, मेहरबानी। लो जी, एक आयत पढ़ के तो मैं अपने भाई को भी मर दूँ। 1.25 लाख नबियों से, इमदाद भाई राज़ी हैं जनाब, मेहरबानी। 1.25 लाख नबियों से हमने वादा लिया। भाईजान अगर अगला सवाल है, ध्यान ना सुना जी रईस भाई, अगर ये सवाल, मेरी बहनें बेटियां माएँ, अगर ये सवाल कुरान में ना हो, जेड़ा मैं कर लगा अजय कर लगा, अगर कुरान में ना हो तो सवाल करते ही मैं काफिर हो जाऊं। इतना सख्त है ये सवाल। अगर ये सवाल, रईस भाई ना, आप ना करें रईस भाई, अगर ये सवाल कुरान में ना हो तो भाजी मैं सवाल दोहराते ही काफिर हो जाऊँ। दोहराने लगा तो सब हैरान हो जाना है। वे क्या जी, ए अल्लाह, ए जी जोर लेंदा जवाब, ठीक है? चल, ए अल्लाह, मेहरबानी जनाब, ए अल्लाह की कीता ही उथे? फरमाया हमने नबियों से वादा लिया। हुण वेखिया जी सवाल, पहले मैं इंज कर ला, तुहानूं पता लोग जिथों मर्जी क्लिप कट लेंदे ने, पहले इंज कर ला, ए अल्लाह अगर तेरा कोई नबी मुस्तफ़ा वाला वादा तोड़ दे फिर की बनेगा? हुण दसो, सौखा काम है? किड्डा औखा काम है? ए अल्लाह तू जो बयान है, हमने नबियों से वादा लिया, अगर तेरा कोई नबी मुस्तफ़ा से किया हुआ वादा तोड़ दे फिर की बनेगा? अल्लाह फरमाया, ये 81 थी ना, अब 82 नंबर आयत पढ़, फमन तवल्ला बअद ज़ालिक फउलाइका हुमुल फासिकून। जो नबी मेरे मोहम्मद से फिर जाए, मुकर जाए, मैं उसकी नबूवत बेकार ना कर दूं। मुझे अल्लाह ना कहना भाई, आज के बाद ना कहना अली वलीउल्लाह की अहमियत क्या है। भाई कुरान अक्खा खोल के पढ़ के देख, थोड़ी अहमियत है। और 1.25 लाख नबी मोहम्मद से फिर जाए तो उनकी नबूवतें बेकार। अल्लाह गदीर में कहता है, मेरे हबीब अगर तूने ये ना किया तो तेरी नबूवत भी बेकार है। हाय हाय, अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे। जनाब सईदा आपके हाथों को चाचा जी सलामत रखे। अंदर वाले, बाहर वाले, गली वाले, अली वाले, हैदरी। बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। मेहरबानी। भाई अल्लाह आपके हाथों को सलामत करे जी, बिस्मिल्लाह। बेशक वाह वाह,
حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. حضرات نتیجہ کیا نکلا کہ اگر کوئی نبی مصطفیٰ سے پھر جائے انکل جی تو اس کی نبوت بیکار. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اے میرے حبیب اگر تو نے یہ نہ کیا تو تو نے رسالت کا کوئی, یعنی تیری رسالت بیکار ہے. بھائی جان کافر لکھو تو جو مرضی کراؤ, ساڈا ترلا ہی نہیں ہے. رئیس بھائی ترلا اتنا ہے مولوی صاحب, جیسے یہ علم ہے نا میرے لیے یہ علم ہے. آپ چونکہ علم کو دیکھو تو نکاح اٹھتا ہے نا, اس لیے اسی نہیں چاہتے آپ کے بچے رل جائیں. آپ علم کی جگہ قرآن رکھ لیں. جیسے میرے سر پہ علم ہے نا ویسے آپ سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ دیں. جس علی کے بغیر صلی اللہ کا گزارا نہیں, رضی اللہ کا گزارا کیسے ہو جائے؟ بادشاہ آپ کے ہاتھ میں سلامت رکھے, اللہ آپ کے ہاتھ صدقے جاواں. جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. مل کے اونچا نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بسم اللہ کرا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. لو ایک اعلان سن لیجئے, میں اپنے اہل سنت برادری کے لیے ایک اعلان کر رہا ہوں. حضرات مصطفیٰ کے بعد تمام کائنات میں سب سے پاکیزہ علی ہے. پاجی میں گل کر لی ہے نا, میں گل کر لی, کر چڑی اعلان ہو گیا, میں ہوں واپس نہیں لے سکتا. عقیدہ بھی ہمارا یہی ہے, حق بھی یہی ہے. ہوں میرا حق بنتا ہے کہ میں ایسی دلیل پیش کروں معاشرتی لیول پہ جس کا کوئی توڑ نہ ہو. آج جنہیں بچے اگے بیٹھے ہوئے جوانوں, تساں کدی گھر خرگوش کریلے کھادے نے؟ یار ایک تو ہوتا نا کریلے گوشت, یار بکرے پاک آ وہ تو مزیدار ہے نا. اس ٹائم تو نام ہی نہیں لینا روتا ہے نا. تو کیا آپ نے کبھی خرگوش کا گوشت کریلوں میں ڈالا ہو؟ کیوں؟ صدقے مذہب جعفری میں حرام ہے. شیعہ مذہب میں خرگوش کھانا, ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اس لیے میں اشارہ کرتا ہوں, آپ پہنچ جائیے گا. یہ ایک ایسی عورت تھی جو ان ایام میں طہارت کا خیال نہیں رکھتی تھی جن ایام میں اللہ نے عورت پر نماز کی معافی لکھی ہے. اشارہ ہو گیا نا, اشارہ ہو گیا. تو یہ اس وقت خیال, اس لیے پھر اللہ نے نجاست کی وجہ سے اسے خرگوش میں مسخ کر دیا, تاں اسی نہیں کھاندے. اگر میں بچے سے پوچھ لیا, میں پتروں ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا, اگر بھائی جان ٹھیک ہے نہیں پڑھ, میرا چھوٹا ویر ہے تو میرے تو بہت سونا پڑھتا ہے, فکر نہ کرو تھی. میں بہت جلدی کرنا ذرا, 2 تو 3 بجے تک ٹائم سی میرا, تو مہربانی ہونے 1 گھنٹہ بڑا ہوتا روزے چ. ہاں بھائی جان بڑا نہیں ہوتا. لو ہوں سر چکا جی. ایک نہیں میرا دل سے ایک جملہ اپنی بھنوں سے مسیاب کا بھی آخ چھڑا اس تو بعد ہے. اچھا میں رکیا سا. میری بھنیں یہ نہ آخر کہ ساڈے واسطے فکر نہیں پڑھیا, فضائل تھی سنتے ہو نا, یہ آدی نے پرسے واسطے. ایک فکر وہ بھی آخنا ایسا جلدی کرنا. چھوٹا بچہ شیعہ کا ہو, اٹھا کے پوچھو پتر خرگوش کھاتا ہی؟ آندا نہیں. پتر تینوں پسند نہیں؟ آندا نہیں. چاچو جی یہ نہیں پتا, اساں تے وہی کھانا ہے جو ابا لے کے آئے. وہ یار ہے جھوٹ ہے. اس کا مطلب ہے بچہ وہ کھاتا ہے جو اس کا پالنے والا گھر میں لاتا ہے. تاں میں آخیا کائنات میں سب سے پاک علی ہے, چونکہ علی پلا ہے محمد کی گود میں. علی بس وہ کھاتا ہے جو محمد پکاتا ہے, اور محمد وہ کھاتا ہے جو ابو طالب پکاتا ہے. صدقے جاواں. الہی آمین. سائیں جی مہربانی. بھائی جان اللہ میرے بھائیوں کے صحت آباد رکھے, اللہ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں اور چادریں محفوظ رکھے. صرف اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 20 رمضان ہے, اور یہ یوں سمجھے کہ آج نامی محرم ہے نا. تو میں بھی کالے لباس میں, اکثر مومنین بھی کالے لباس میں. کوئی مجبوراً میں اگر کالا نہیں پہن سکے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی منکر ہے نا. تقریباً زیادہ مجمع کالے لباس میں اسی لیے ہے کہ ہمارا یہ ٹائم ایسا چل رہا ہے سوگ کا. تو میں ایک فکرہ کہتا ہوں تاکہ میری نماز پوری ہو جائے. تہاڈی مہربانی ہے جی, میرے نال رلو تو مہربانی, ورنہ میں نوکری تو کرنی ہے نا. 2-3 منٹ صرف
एल करके ना एक बारी दुआ च आमीन आखो तो भावें हाय करो तुहाडी मर्जी, एक बारी मेरे नाल रल के आखो अल्लाह करे कोई शरीफ ज़ादी ईद पर यतीम ना हो जाए। बिस्मिल्लाह कर अल्लाह भाई तेरी हाय कबूल फरमाए। मौला पैंतर पाक तुहाडी हाय मैं बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा। जिन्नियां मेरियां भैणां धीआं बेटियां वो दुआ है जी अल्लाह तुहाडे पेके मान सलामत रखे। किसी बीबी नूं भी अपने वीरां ते इंज ना रोना पवे जिवें बीबी ज़ैनब रोई। ज़रबत लगी है 19 को, एक बार रोंदियां हूँ हाँ करो, मैं ठीक आख्या। मौला दुनिया से गए हैं अल्लाह तुहानूं सलामत रखे। ऐ देखिया जो मैं गिन लगावां 19 20 21 किन्ने बने त्रै दिन 3 रातां बनियां। लै तेरे दिल करे तो हाय करी झकी ना। गाजी शहन शाह दे अलम दी कसमें 3 दिन और 3 रातें ना बाप सोया है ना बेटियां सोया। मैं बिस्मिल्लाह करा मौला तेरी हाय कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाह कर जी जाकिर साहब अल्लाह जुबान में मजीद जी सईद भाई खुदा आपके पुरसा और गिरिया कबूल फरमाए। हैं सुतियाँ नहीं सदके जावा। ये मेरे मौला का आखिरी रमज़ान था 40 हिजरी वाला। मेरियां भैणां मेरे मौला छुप छुप के रोते थे। एक बंदा करीब आया, उसने देखा वहाँ नुक्कर में अली रो रहे हैं। तंजिया अंदाज में कहता है या अली आपकी बातें ऐसे लग रहा है जैसे आपका ये आखिरी रमज़ान है, इसलिए रोते हैं। हूँ सुना जे फिक्रा सुना जे जेडे धियां वाले बैठे हो फिक्रा सुना जे। अली फरमाते हैं अज़अमता इन्नी अखाफ़ु बिल मौत, क्या तू ये समझता है कि अली मौत की वजह से रो रहा है? आंदा ने शिया मजमा सियाना नहीं आ वे किड्डा सियाना, मैं अरबी पढ़नी है तेना रो पैना है। आंदा मौला फिर रोते क्यों हैं? बनाती आखिदा धियां नूं। फरमाया रोना तां मापिया इन्ना बनाती फिल गुरबा व यौमुल ईद करीब। मैं बिस्मिल्लाह करा। फरमाया मेरी बेटियां पर सदके जावां परदेस में है और ईद करीब है, मुझे ज़ैनब की यतीमी रुलानी है। बिस्मिल्लाह करा मौला तुहाडी हाय और कुर्सा कुर्बाए। मैं 2 जुमले और पढ़ांगा तो फिर तुहानूं सलाम करके जाना जी। अजीज़ो 19 को साईं जी 19 को मेरिया भैणा 19 को ज़रबत है ना 19 को ज़रबत है मेरे मौला की। 18 या 17 रमज़ान को अली ने ज़िंदगी का आखिरी खुतबा दिया है। वो चंगा लम्मा खुतबा पूरा दीन मेरे मौला बंद कर छड़िया। वो सिर्फ मैं 2 लफ्ज़ पढ़ना ताकि अजे तक जिदी अख नहीं वसी हाय तो सारा की है ना वो अख बावजू हुई है। ये फिर शहादत पूरी वो पढ़ेगा जिन्हें सब तुरंत से पढ़ना है। मैं सिर्फ तमीज़ बन के जा रहा। इधर देखा जी 2 फिक्रे ये दिल करदा मैं तुहानूं साह दुआ के पढ़ा तो फिर तुहाडी आवाज़ हाय दी सुना। मेरिया भैणां मेरे वीर बाजमात बीबी ज़ैनब नूं पुरसा दिया जे इस फिक्र से जरूर आया करा जे। 2 जुमले इंज हाथ जोड़ के लिए आंदे ने। पहला फिक्रा फरमाया मेरे बाद यतीमों का ख्याल रखना। सदके जावा मेरे बाद यतीमों का ख्याल रखना। मेरा वीर तेरी हाय निकली सदके जावा। जिन्ने छोटे बच्चे बेटे पुत्र अल्लाह करे कोई बच्चा यतीम ना हो। बेटा मेरे मौला अली गली से गुजर रहे थे, सारे बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा साइड पे होकर रो रहा था। गुजराने वाले हो मेरे इलाके वाले हो मेरिया भैणा। मेरे मौला आंदे ने तू क्यों वखरा बह के पे रोना है? आंदा मौला मैं यतीम हूँ, मुझे बाकी बच्चे अपने साथ खेलने नहीं देते और तुहाडी हाय दी कसमें इस तो वध मेरे को कसम को नहीं अगो तेरी मर्जी। इंज करके अली उन्होंने चुके हैं इंज बोसा लिया। घर जाके अली ने उसे वो कपड़े पहनाए जो हुसैन ने उतारे थे। मैं बिस्मिल्लाह करा उसी यतीम को उसी चौक में ला के अली कहते हैं अब अगर कोई तुमसे कहे ना तेरे बाप का नाम क्या है, उन्होंने आखी मेरे पियो का नाम अली है। उसे कहना मेरे बाप इतना ख्याल रखते थे मेरे मौला यतीमों का। मैं देख रहा हूँ जितने मर्द बैठे हैं सबकी चीखें निकल गई। हूँ अगला फिक्रा शायद तुहाडे वास्ते ना होए, अगला फिक्रा मेरिया भैणां वास्ते वे। जेड़ी मेरी भैन धी माँ शुरू तो बीबी पाक ज़ैनब नूं रोंदी है ना उन्होंने पता लगना मैं की आख्या। पहला फिक्रा फरमाया मेरे बाद यतीमों का ख्याल रखना, तुसी रोए हो। अगले फिक्रे ते फिर मस्जिद ढाइयां मार के रोई है पूरी कूफे दी। जो मौला आख्या ये मैं हुक्म दे रहा था अमीर अल मोमिनीन बन के, हुण तरला करके बयाना वा जिंदगी में कभी कैदियों को पत्थर ना मारना। और सारे कैदी जुर्मदार नहीं होते और कुछ कैदी मजलूम भी होते हैं। मैं बिस्मिल्लाह करा अल्लाह तुहाडी हाय ते कुर्सा कुर्बाए। जिंदगी में कभी कैदियों का तमाशा ना देखना। ये कह के अली ने मिंबर छोड़ा। अज में तुसी भी रोंदे हो ना, सारे कूफे वाले बुलंद आवाज से रोते हुए घरों को पहुंचे। जिन्हें वो घर आए ना सईद भाई रईस भाई जैसे वो घर आए अगों ने देखा कि जो उनकी खवातीन है ना बहनें बेटियां उनकी ज़ौजाएं उनके चेहरों पे नीले दाग थे मातम के।
وہ سارے مرد کہتے ہیں ہمیں تو مسجد میں علی نے رلایا. اج بادشاہ گلاں ہی ایندیاں پہ کرتے سن, ساڈا دل پھٹ گیا. تھانوں کی ہویا؟ انہاں بندیاں نے اپنی دھیاں بھیناں نوں آکھیا تھانوں کی ہویا ہے؟ وہ بیبیاں آندے نے تم جانتے ہو نا ہم ہر روز علی کی بیٹی زینب سے قرآن پڑھنے جاتے ہیں. انہوں نے کہا, فرمایا آج جب ہم گئی نا تو بی بی پاک نے ایسا, اس تو بعد شاید نہ پڑھا, بی بی پاک نے ایسا کام کیا ہے ہمارے جگر پھٹ گئے. انہوں نے کہا دس ہویا کہ یہ میری بھیناں پڑھ کو برداشت نہیں ہونا. انہوں نے کیا ہویا کہ یہ وہ بیبیاں نے بس قرآن پڑھاتے پڑھاتے بولے کی خیال آیا بی بی پاک کو کہ پاک بی بی نے اپنے سر سے تھوڑی سی چادر ہٹائی, اپنے بال کھولے, صحن علی کی مٹی اٹھا کے اپنے بالوں میں مکس کی اور اپنے ہاتھ یہاں رکھ کے بی بی کہتی ہے کوفہ والیوں غور سے دیکھ رہا میں بسم اللہ کرا, کہیں ایسا نہ صدقے جاواں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کل کو تمہارے بازار میں آؤں اور تم پتھر مار مار کے کہو یہی باغی کی بڑی بہن ہے. میرے عزیزوں ایک دعا منگو اونچی, روندے ہو پہ تو ایک دعا اونچی منگو, آمین آکھو. اللہ کرے کسی شریف کی بیٹی بے اولاد نہ ہو. بے اولاد تو یہاں پہ ان گوکیاں پیاریاں ہوئی ہیں جی. یہی وجہ ہے کہ آخری افطاری میرے مولا نے اپنی بے اولاد بیٹی کے پاس کی, جناب ام کلثوم کے پاس. بھائی جان سائیں جی جیسے سامنے پیش آیا نا نمک دودھ جب سامنے آیا تو میرے مولا نے نمک کا استعمال کیا. فرمائیے دودھ کا گلاس رکھ لے بیٹی, شاید کل کسی کو ضرورت پڑے, شاید کل کسی کو ضرورت پڑے. یہ کہہ کے میرے مولا نے نمک اپنی زبان پہ رکھا. دھیاں بیٹیاں نے انہوں نے پتہ ہے جدوں پیو تے اوکھی بننی ہوئے تے انہاں نوں پہلوں سوچ جاندی ہے. انج کھلو کے نا بی بی پاک انج قرآن دی صورت پورے گلاو وچ انج کھلو کے رئیس بھائی تے انج بی بی روندے نے پہ تے انج کر کے میرے پیو مولا دی نگاہ پہ انج کر کے ویکھ کے تے یہ علی کے سامنے اس طرح رو رہی ہے. ہن ویکھا جی اے تیاں دی کیفیت تیاں سمجھ گیاں. بی بی رو کے کہتے ہیں بابا میں نے ایک خواب دیکھا ہے, بابا جب سے خواب دیکھا نا میرا جگر پھٹ گیا ہے. اچھا رو کے بیبیاں مولا نے میری یہ کی ویکھے ایتھے دل کرتا سارے ہائے کرا گے. رئیس بھائی اچھا رو کے بیبی کہتے ہیں بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے دین کا کعبہ گر گیا ہے. بابا آسمان سے سفید پرندے آتے ہیں جن کے پنوں پہ لہو لگا ہوا ہے. بابا میں نے دیکھا کوئی خون کا دریا ہے جس میں قرآن تیر رہا ہے. ایک ظالم نے ایسی ضربت ماری آدھا قرآن ادھر چلا گیا, آدھا قرآن ادھر چلا گیا. بابا یہ خواب میں نے دیکھا. امام رو کہتا ہے خواب سچا ہے, تعبیر فجر کو ظاہر ہوگی. اگر میں یہ لفظ نہ پڑھوں سمجھو میں نے مسائل پڑھا نہیں. یہ کہہ کے میرے مولا حسن مجتبیٰ کے کمرے میں داخل ہوئے, اپنی پگ کے وارث بیٹے کو اپنے ساتھ ملایا, یوں گلے لگایا, ماتھا چوما, یہاں سے حسن مجتبیٰ کو پکڑ کے علی میری بہنا علی مولا اس کمرے کی طرف چلے جس کا مالک حسین ابن علی تھا. اے میں لفظ نہ کھاں سمجھو میں مسائل پڑھے ہی نہیں. اجے تک جڑے بندے ہائے نہیں کی تھی اچھی ہائے کرا جے. انج شبیر کی نگاہ پئی نا انج تلیاں ٹیک کے اٹھ کے سید کہتا ہے اللہ خیر کرے دو اکٹھے امیر غریب کے دروازے پہ کیسے آ گئے, آج مجھے خیر نہیں لگتی. یہ کہہ کے میرے مولا علی آگے بڑھے, حسین کو اپنے گلے سے لگایا, ایک مرتبہ حسین کی داڑھی کو چوما. حسین رو کہتا بابا جب بھی آپ پہلے مجھے ملتے تھے آپ میرا ماتھا چومتے تھے, آج آپ نے میری داڑھی پہ بوسہ دیا. علی فرماتے ہیں ایک مرتبہ تیرے نانے نے میری داڑھی چومی تھی, میں نے بھی سوال پوچھا تھا تو تیرے نانے نے کہا تھا یا علی ایک وقت ایسا آئے گا تیری داڑھی خون کے ساتھ رنگ بدلا جائے گی. میرا بیٹا داڑھی میری پہ بھی خون ہوگا اور داڑھی تیری پہ بھی خون ہوگا. فرق صرف اتنا ہے میری داڑھی میرے خون سے تر ہوگی, تیری داڑھی پہ کہیں اکبر کی برچی کا اور کہیں اصغر کے تیر کا اور کہیں قاسم کے ٹکڑوں کا. میں لفظ کہہ کے امداد بھائی جا رہا ہوں, سارا کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں. حضرات 3 ضربیں ایسی ہیں اس سعید بھائی رئیس بھائی خاندان میں جن سے عرش ہلا تھا. پہلی ضربت علی کا اٹھتا ہوا سر, ابن ملجم کی گرتی ہوئی تلوار, سر ایسے کھلا جیسے قرآن کھلتا ہے. کچھ دیر کے بعد حسن مولا آئے, یوں علی کا سر باندھا, ہاتھ جوڑ کہتا بابا معاف کرنا مجھے آتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی. دوسرا سر تھا میرے مرشد عباس کا. اور میری بہنا جب بازو کٹے ہیں نا حکیم بن طفیل نے اتنے زور سے گرز مارا عباس کا سر 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا. گرتا سنبھلتا ہوا حسین آیا, اپنا امامہ کھولا, غازی کے سر کو یوں جوڑنے لگا, ہاتھ جوڑ کے حسین کہتا عباس معاف کرنا مجھے آتے ہوئے اس لیے دیر ہوئی ظالموں نے مجھے بڑا مارا ہے. عباس تیرے لاشے کا آتے ہوئے ظالموں نے مجھے بڑا مارا ہے. اور یہ 2 ضربتیں میں نے پڑھی تو نے سن لی, اب ماتم کی صدا بلند ہو.
تیسری ضربت کسی مرد کی نہیں، شام غریبہ شمر کا نیزہ زینب عالیہ کا سر تھا، اس نے یوں ضربت ماری سید زادی کی چادر نیزے پر، اور نہ کوئی پٹیاں باندھنے والا تھا اور نہ کوئی خون روکنے